اللہ پاک نے قوم عمالقہ پر بھی اپنا عذاب نازل کر دیا، یہاں تک کہ ان پر طرح طرح کی بیماریاں مسلط ہو گئی اور قوم عمالقہ کے 5 شہر دیکھتے ہی دیکھتے ویران ہو گئے۔ لہٰذا انہیں سمجھ آ گیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ دراصل اللہ کا عذاب ہے جو اس صندوق کی بے حرمتی کرنے پر ان پر نازل ہو رہا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اس صندوق کو تلاش کر کے بیل گاڑی میں ڈالا اور بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے اس مبارک صندوق کو اٹھا کر حضرت شمیل علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یوں حضرت شمیل علیہ السلام نے وہ صندوق بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا اور شرط کے مطابق یعنی صندوق سکینہ کے واپسی ہونے پر بنی اسرائیل نے طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام نے کم عمری میں طالوت کے لشکر میں شمولیت اختیار کی۔ اس وقت دشمن فلسطینیوں کے سپہ سالار جالوت نے اسرائیلیوں کو مقابلے کی دعوت دی، مگر پورے اسرائیلیوں میں سے کسی میں بھی اس مقابلے کرنے کی ہمت نہ تھی۔ یوں حضرت داؤد علیہ السلام اس کے مقابلے میں نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ اس واقعے نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بنا